الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، تبھی یہ دعوت دی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آ کر فرمایا لا الہ الا اللہ عیسیٰ ذبیح اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ۔ جب سے آخر میں آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر، نبوت کا سر تاج اور امام بن کر تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھو نا، لا الہ الا اللہ کی دعوت ہر نبی نے دی، جنت کی طرف ہر نبی نے بلایا، جہنم کی طرف جہنم سے ہر نبی نے بچایا۔ اور یاد رکھو کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو باقاعدہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بشارت دی گئی، ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا مانگ کر فرمایا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، سب کی بنیاد، سارے انسانوں کے باپ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا ذریعہ بھی یہ ہے، انہوں نے آسمان میں عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا رب العالمین اس محمد عظیم ہستی کے صدقے سے میری بخشش فرما لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم محمد کو تم نے کیسے پہچان لیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے امت مسلمہ آپ بڑے خوش قسمت ہو۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا ربا میں نے تیرے نام کے ساتھ اس عظیم ہستی کا نام دیکھ کر اسی وقت یقین کر لیا، اس کائنات کے اندر اگر اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں میری بخشش کر دی جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کی خاطر آپ کو معاف فرما دیا۔ اب اندازہ لگا لیں 1,24,000 انبیاء کا مطلوب اور مقصود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کائنات کے وجود کی وجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اے یہود جب تک ایمان نہیں لاؤ گے تمہاری بخشش نہیں ہوگی، نہ تمہارا دین قبول، نہ تمہاری شریعت قبول، نہ تمہارا عقیدہ اور نظریہ قبول، جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنے زبان اور اپنے دل کا یقین نہیں بناؤ گے۔ اس لیے تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو جب تک اس بات کو نہیں تسلیم کرو گے؟ دراصل یہود کو غلط فہمی کہاں سے ہوئی؟ غلط فہمی یہاں سے ہوئی کہ مسلمانوں کا تمام امت کا متفقہ مسئلہ ہے کہ کوئی مومن اور کوئی مسلمان اگر گناہ کر لے، خطا کر لے اور توبہ کرنے کے بغیر اس کی موت آ گئی، اس نے گناہ سے توبہ نہیں کی اور موت آ گئی، مرا بھی ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں ہی اللہ سے ملاقات کی، تو قیامت والے دن تمام امت کا اجماعی عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو اس کے گناہ کی سزا دیں گے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم کی آگ ضرور چھوئے گی، جس نے حرام کھایا اس کا بدلہ لیا جائے گا، جس نے ظلم کیا اس کا بدلہ لیا جائے گا، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس سے بدلہ لیا جائے گا، جو باغی اللہ کا اس سے بدلہ لیا جائے گا، جو نبی علیہ السلام کا نافرمان ہے ان کے نافرمانی کر رہا ہے اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا، قرآن کے منکر سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ ہر گناہ گار کو اس کے گناہ کی سزا ملے گی، لیکن وہ ہمیشہ نہیں، بلکہ جب گناہ کی سزا پوری ہوگی، سزا پوری ہونے کے بعد چونکہ وہ ایماندار تھا، اس میں ایمان تھا، اللہ تعالیٰ اس کے اس ایمان کی وجہ سے اس کو بالآخر جہنم سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ یہ اصول ہے۔ ہاں اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے وہ الگ بات ہے، یہ میں نے ایک ضابطہ بیان کیا، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اگر اللہ تعالیٰ چاہے، فرعون اللہ کا کتنا بڑا دشمن ہے، اس کو معاف کر دے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں، پرہیزگار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، ہماری نماز روزوں کے اندر فرق ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے
اپنے غصے میں آ جائے اور ہمیں گناہ ہمارے باوجود ہمارے مسلمانی کے تقوی دار کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، اللہ کی مرضی، وہ بادشاہ ہے، وہ جو کچھ کرے کر سکتا ہے، لیکن اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، جو مجرم ہے اس کو جرم کی سزا ضرور ملے گی، لیکن بالآخر ایمان کی وجہ سے جہنم سے بچ جائے گا۔ اب یہودیوں نے دیکھا کہ اچھا مسلمانوں کے بارے میں یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے، تو لہٰذا ہم بھی مسلمان ہیں۔ بھائی آپ کیوں مسلمان ہو؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے ہیں۔ انہیں سمجھایا کہ بھائی اس خوش فہمی میں مت رہیں، موسیٰ علیہ السلام حق نبی تھے، سچے نبی تھے، ان کا دین برحق تھا، لیکن ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب تبدیل ہو چکی ہے، اس کتاب کے اندر جو وعدے تھے وہ ختم مٹا دیے گئے ہیں۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کے آنے کے ساتھ، قرآن کریم کے نازل ہونے کے ساتھ پرانی کسی کتاب، کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اسے نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے ہمیں چند دن کے لیے آگ چھو لے گی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، لیکن ہم مومن ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے۔ جیسے آج بھی بہت سارے فرقے دنیا میں موجود ہیں، طرح طرح کے فرقے ہیں، جس فرقے کے پاس آپ بیٹھیں گے وہ کہیں گے ہم سے بڑا عاشق رسول اللہ، ہم سے بڑا مسلمان کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ ہر فرقہ کہے گا ہم مسلمان ہیں۔ خوش فہمی ہے لوگوں کی۔ مسلمانوں کے لیے، مسلمانی کے لیے شرط یہ ہے، نمبر 1 اللہ کی توحید پر اقرار کرے، نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھے، نمبر 3 کتاب جس انداز میں نازل ہوئی ہے اسی انداز میں انہی مسائل کے ساتھ قرآن پر یقین رکھے، قرآن پاک کے مسئلوں میں ہیرا پھیری نہ کرے، یعنی یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا لہٰذا میں اس طرح کروں گا۔ نمبر 4 نبی علیہ السلام کی مکمل سنت ہمارے درمیان موجود ہے، اگر ہماری زندگی اس سنت کے مطابق نہیں ہے تو ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بات سے بات نکل گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے تھے، آپ علیہ السلام نے زمین پر ڈنڈی سے بہت ساری لائنیں کھینچی، تو صحابہ کرام بڑے غور سے نبی علیہ السلام کی ہر ادا کو دیکھتے تھے تاکہ ہم اپنے محبوب کی ادا کو اختیار کریں، اور یہ امت کا بوجھ ہے، کل ہمیں امت کو یہ بات بتانی ہے اللہ کے نبی نے کھایا کیسے، پیا کیسے، بیٹھے کیسے، لیٹے کیسے، سوئے کیسے، جنگ کیسے کیے، حکومت کیسے کی ہے، صلح کیسا کیا ہے، ناراضگی کس حال میں ہوئی ہے، عبادت کیسی تھی، تقوی کیسا تھا، طہارت کیسی تھی، شادی نکاح کیسے تھے، اور دنیا کے معاملات کیسے تھے، حقوق اللہ کیسے ادا کرتے تھے، بندوں کے حقوق کیسے ادا کرتے تھے، ایک ایک ادا کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ستاروں اور صحابہ کرام نے مثالی طور پر اپنا کر دنیا والوں کو بتایا اور دکھایا کہ اللہ کے نبی یوں دنیا میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو لائنیں کھینچی بہت ساری، کھینچنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک بڑی لائن کھینچی لمبی، صحابہ کرام کی طرف متوجہ، فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ فرمایا یہ جتنی چھوٹی چھوٹی لائنیں میں نے لگائی ہیں اور درمیان میں ایک بڑی لائن لگائی ہے، یہ سارے میری دین کے اندر، میری امت کے اندر بہت سارے فرقے پیدا ہوں گے، لیکن فرمایا یا رسول اللہ یہ لمبی لائن کیسی لگائی ہے بڑی والی؟ فرمایا ان سارے فرقوں میں سے یہ جو فرقہ ہوگا یہ جنت میں داخل ہوگا، باقی سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ کی پناہ، ہوں گے مسلمان، نام اپنا اسلامی رکھیں گے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے، لیکن اس ایک فرقے کے علاوہ سب فرقے جہنم میں جائیں گے۔ آج تو ہر شخص دعویٰ کرتے ہیں نا کہ وہ جو جنتی فرقہ ہے وہ ہم ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، کسی نے کسی کے کیا نام رکھے ہوئے ہیں، کسی نے کسی کے کیا نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی تعلیم دیکھیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ان تمام فرقوں میں سے یہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ اس فرقے کی پہچان کیا ہے؟ جو فرقہ جنت میں جائے گا اس کی علامت کیا ہے تاکہ ہم بھی اس علامت کو اپنا کر ہم بھی جنت میں جائیں؟ تو غور سے سنیے مسلمانوں، دل تھام کر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے میری اور میرے خلفاء کی سنت کو اپنایا، وہ لوگ جنتی ہوں گے، ان کے علاوہ باقی سب لوگ جہنمی ہوں گے۔ جس کو اہل سنت والجماعت سے علماء تعبیر کرتے ہیں،
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ تم میری اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ خلفاء کون ہیں؟ 4 خلیفے برحق ہیں۔